اور دنیا بھر کی سیرابیوں میں سے سب سے زیادہ تشنا سیرابی، جہاں آدمی کی روح ہر لمحہ حل من مزید حل من مزید کا نعرہ مارتی ہے، اور وہ کہتی ہے اور بھی کچھ حاصل ہو اور بھی کچھ حاصل ہو، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ یہاں سیرابی بھی تشنا رہتی، کیونکہ ہر مقام کے بعد نیا مقام ہے، ہر جستجو کے بعد نئی جستجو ہے، ہر آگے بڑھنے کے بعد ایک اور منزل ہے۔ شام کو جب پہنچا وادی میں تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اور وادی ہے جسے طے کرنا ہے، پھر اس وادی کو طے کر کے پھر ایک اور وادی ہے جسے طے کرنا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا قرب اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگا کرو۔ مقام محمود اتنی بڑی چیز ہے، انہیں حاصل ہے۔ یہ جو درود شریف ہے یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا شکریہ ہے۔ کوئی آدمی کسی پر احسان کرے تو شریف آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سردی کے موسم میں گاؤں سے دیسی گھی لے آئے، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ یہ درود شریف در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت آپ کے صدقے سے نصیب ہوئی۔ یہ مومن کی طرف سے ان خدمات کا اعتراف ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور میں جو سیرابی ہے، یہ سیرابی خود اپنے اندر پیاس بھی رکھتی ہے۔ بس یہ ایک ہی سیرابی ہے جہاں پہنچ کے آدمی کہتا ہے اور دکھا دیں اور دکھا دیں۔ وحدت الشہود کے بھی بعد ایک جہان کھلتا ہے جسے ہم نے کہا یہ جہان حیرت ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلا ہوگا۔ ان کے مکتوبات میں بار بار ایسے اشارے ملتے ہیں جہاں وہ وحدت الشہود سے بھی آگے ایک تیسری دنیا کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ حضرت نے اس کو کوئی نام نہیں دیا، نام ہم نے ایسے ہی رکھ لیا کہ وہ جہان حیرت ان پہ کھلا ہوگا۔ وہ بھی اللہ کا قرب ہے۔ اب دیکھتے نہیں حدیث میں آیا ہے کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو اس کے بعد ایک لمبا طویل سجدہ ہوگا جس میں وہ پڑے رہیں گے۔ اب وہ اس سجدے میں کتنے کروڑوں سال گزر جائیں یا لاکھوں گزر جائیں یا اربوں گزر جائیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسی مستی اور ایسی بے خودی کا عالم ہے، ایسے ڈوبے ہوئے ہیں عقل اور شعور سمیت کہ وہ اس میں گم ہو جائیں گے، اور لاکھوں اور کروڑوں سال کے بعد کہیں سر اٹھائیں گے اور پھر باقی چیزیں ہوں گی۔ جنت میں پہنچ جانے کے باوجود، اللہ کے خوش ہونے کے باوجود، یہ تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اور جب آئیں گے تو گھر والے ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں۔ وہ کہیں گے کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے بلایا تھا۔ تو نئی سے نئی تجلیات جو پڑیں گی وہ کہاں تک لے جائیں گی، لا منتہا سفر ہے۔ لیکن اگر ان صوفیہ کو نہ پڑھاؤ اور ان کے جو احوال اور مقامات ہیں ان سے شناسائی نہ ہو تو پھر سمجھ بھی نہیں آتا۔ اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جب درد پیدا ہو جائے، اس درد کو آدمی منضبط کر لے، اس درد کو آدمی سہ لے، اس درد کو آدمی چھپا لے،
یہ سلسلہ نقشبندیہ کا امتیاز ہے کہ درد پیدا ہو اللہ سے جدائی کا، یہ درد پیدا ہو خدا کو نہ دیکھ سکنے کا، یہ درد پیدا ہو کہ میں کیا کروں اور کیسے تجھ تک پہنچوں، یہ درد پیدا ہوتا ہے خالص فقہی اصطلاح میں اس خشیت کا کہ کہیں موت کفر پہ نہ آ جائے۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں یہ ہجر کا درد ہے، یہ دوری کا درد ہے۔ اسی سے مولانا روم نے اپنی مثنوی کو شروع کیا ہے، بشنو از نئے، سنو کیا کہتی ہے بانسری، وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ شکایت کر رہی ہے کہ مجھے جدا کر دیا گیا ہے۔ جدائی کے اثر سے اس بانسری کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اس کی آواز سن کر جو دل والے ہیں یہ سب کے سب رونے دھونے میں لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے اصل سے جدا کر دیا۔ بانس کا درخت تھا اور مجھے کاٹ کے الگ کر دیا، میں چاہتی ہوں کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤں۔ سمبولک چیزیں معروم کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو بانسری کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو شاہین کی بات کرتے ہیں، حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے، مرغ زریں، کہتے ہیں کوکاف کی پہاڑیوں پہ پایا جاتا ہے، سرخاب، اس کی بات کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی بات کے اظہار کے لیے کوئی سمبولک چیزیں بنائی۔ بڑی گہری بات ہے جو ان ظاہر بین مولویوں اور یہ جو خشک مفتی ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی محبت، اس کی معرفت، یہ چیزیں جب غالب آتی ہیں تو بشریت کا نقص جو اس میں ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ ظاہری چیز چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی آستانہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی قبر چاہیے ہوتی ہے، کوئی گنبد چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی زندہ چلتا پھرتا انسان چاہیے ہوتا ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کے اس پہ محبت کا اظہار کرے۔ جیسے دھوپ زمین پہ پڑتی ہے اور دھوپ سے اصل فائدہ وہ بیج اٹھاتا ہے جو زمین کے اندر مدفون ہے۔ ظاہر کا مفتی مولوی وہ کہتا ہے یہ چیز، یہ حرام، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور اگر اسے معرفت نصیب ہو تو وہ کم سے کم چپ رہتا ہے کہ اس آدمی کا حال آج کل یہ ہے، اور یہ جو کوہر چھائی ہوئی ہے غیر کی محبت کی، یہ جب سورج طلوع ہوگا تو یہ کوہر خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس پہ الفاظ کی کوہر ہے اور مفتی کی نگاہ پیچھے تک نہیں جا رہی، اور اس کے پاس سورج کی شعاعیں ہیں جنہوں نے الفاظ کو ہٹا کر براہ راست دل کو حقیقت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس یہ بڑی نازک اور گہری بات۔ حنفیوں میں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ایسا ہو گیا تھا۔ کرخی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کم تھوڑے ہی تھے، لیکن کرخی پہ زہد غالب آ گیا تھا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ فقہ غالب آ گئی تھی، ورنہ کرخی بہت بلند پایا انسان تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ درد پیدا ہو، اور درد کیا چیز ہے؟ درد سے دل کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب سے غیر حاضر نہیں ہوں۔
درد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محبوب جو میرا ہے غائب ہے، مگر دل سے ایک لمحے کے لیے اوجھل نہیں ہے، اور میری آنکھوں کو اجازت نہیں ہے، میری آنکھوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ کہیں میں نے محبوب کو دیکھا ہے۔ دل کا استحضار اور آنکھوں اور بینائی کا انکار بھی نہ کر سکنا، یہ درد ہے۔ وہ درد جو صوفیہ کے ہاں کہلاتا ہے، اس میں دل ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں دیکھا حقیقت کو، باری تعالیٰ کو، اور آنکھیں جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں میں نے محبوب کو دیکھا ہے۔ یہ جو درد اٹھتا ہے نا اس سے، تو نتیجہ یہ کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور دل روشن